اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. اما بعد، اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ان الذين يبايعونك انما يبايعون الله. جو لوگ آپ سے بیعت کرتے ہیں وہ اللہ سے بیعت کرتے ہیں. ید اللہ فوق ایدیہم، اللہ کا ہاتھ ان کے ہاتھوں پر ہے. فمن نکث فانما ينکث علی نفسہ ومن اوفى بما عاہد علیہ اللہ فسیؤتیہ اجرا عظیما. اور جو بیعت کو توڑے گا تو وہ اپنے آپ کا نقصان کرے گا، اور جو اس عہد کو پورا کرے گا جس پر اس نے اللہ سے عہد کیا تو اللہ تعالیٰ اجر عظیم عطا فرمائے گا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت کرنا یہ گویا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے بیعت ہے، اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی جانب سے بیعت لیتے تھے، اپنی طرف سے نہیں کرتے تھے. اور صحابہ کرام نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں ہاتھ دیا تو اللہ نے فرمایا ایک تیسرا ہاتھ، ید اللہ فوق ایدیہم، اللہ کا ہاتھ ان کے ہاتھوں کے اوپر ہے جو نظر نہیں آتا. تو مشائخ اعظام جو آج بیعت لیتے ہیں، اس بیعت کا ثبوت بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتا ہے. یہاں پر قرآن کی جو آیت ہے اس کے اندر تو جو بیعت لی ہے وہ جہاد کے اوپر بیعت لی ہے، اور صحیح مسلم کی روایت میں علی الخیر، نیک کاموں کے اوپر بیعت لی ہے، اور جریر ابن عبداللہ بجلی کی روایت میں علی النصح لکل مسلم، کہ ہر مسلمان کی خیر خواہی کے اوپر. اور قرآن کی ایک دوسری آیت میں کہ یبایعنک علی اللہ یشرکن باللہ شیئا ولا یسرقن ولا یزنین ولا یقتلن اولادہن ولا یأتین ببہتان یفترینہ بین ایدیہن وارجلہن ولا یعصینک فی معروف. کہ یہ لوگ جو آپ سے بیعت کرتے ہیں، یہ عورتیں جو آپ سے بیعت کرتی ہے، تو اگر اس بات پر وہ بیعت کرے کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں گردانے گی، چوری نہیں کرے گی، زنا نہیں کرے گی، اور بہتان نہیں تراشے گی اپنی اولاد کے بارے میں اپنے شوہر کے سامنے، اور کسی بھی اچھے کام میں نافرمانی نہیں کرے گی، اس بات پر اگر بیعت کرے تو فبایعہن، ان عورتوں سے بیعت کر لو. واستغفر لہن اللہ، اور ان کے لیے مغفرت کی دعا کرو. تو بیعت کبھی گناہوں سے بچنے میں، کبھی خیر کے کاموں پر، اور کبھی مسلمانوں کی خیر خواہی کے اوپر، کبھی جہاد کے اوپر. تو یہ جو بزرگان دین سے آج کل جو بیعت ہوتی ہے وہ ترک منکرات اور فعل معروف کے اوپر ہوتی ہے کہ اچھے کام ہم کریں گے اور برے کاموں سے ہم بچیں گے. اس کا ثبوت قرآن اور احادیث سے ہوتا ہے. اس کے بعد فرمایا کہ یہ بیعت در حقیقت تم نے اپنا ہاتھ کسی اللہ والے کے ہاتھ میں دیا ہے، لیکن در حقیقت یہ بیعت تم اللہ سے کر رہے ہو، کیونکہ اللہ سے براہ راست بیعت کرنا، اللہ کے ہاتھ میں ہاتھ دینا، یہ تو ہمارے لیے اس دنیا میں ممکن نہیں، کیونکہ اللہ کی اس دنیا میں ہم زیارت نہیں کر سکتے. اللہ کی زیارت آخرت کے اندر ہوگی انشاءاللہ تعالی. تو کسی اللہ والے کے ہاتھ میں ہم ہاتھ دیں گے تو یہ در حقیقت اللہ کے ہاتھ میں ہاتھ دینا ہے. اس کے بعد قرآن کی آیت نے بتلایا کہ جو اس بیعت کو توڑ دے گا تو اس کا اپنا نقصان ہے. تم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں بیعت کی، بعد میں آنے والے لوگ اپنے اپنے مشائخ اور اپنے اپنے پیروں کے ہاتھ میں بیعت کرتے ہیں، تو اس بیعت کو وہ پورا کرے. اگر وہ معروف کے اوپر ہو، اچھے کاموں کے اوپر ہو، تو ایسی صورت میں اس بیعت کو پورا کرنا چاہیے. جو توڑ دے گا اس کا اپنا نقصان ہوگا، کیونکہ در حقیقت یہ تو اللہ کے عہد کو توڑنا ہوا، اور جو اس عہد کو پورا کرے گا تو اللہ تبارک و تعالی اجر عظیم عطا فرمائے گا.
سيقول لك المخلفون من الأعراب شغلتنا أموالنا وأهلنا فاستغفر لنا يقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم. اور دیہاتیوں میں سے، بادیہ نشینوں میں سے جو پیچھے رہ جانے والے ہیں، وہ کہیں گے کہ ہمارے اموال اور ہمارے گھر والوں نے ہمیں مشغول کر دیا، آپ ہمارے لیے استغفار کیجیے. وہ اپنی زبانوں سے وہ بات کہتے ہیں جو ان کے دلوں کے اندر نہیں ہے. یہاں پر اللہ تبارک و تعالی نے ایک پیشین گوئی فرمائی کہ آپ یہاں سے جب مدینہ منورہ جاؤ گے تو وہ اور آپ جن کو آپ نے دعوت دی تھی، وہ دیہاتی جن کو آپ نے کہا تھا کہ ہمارے ساتھ عمرہ کرنے کے لیے نکلو، لیکن وہ لوگ نہیں نکلے کیونکہ ان کا تو یہ گمان تھا کہ یہ مسلمان واپس آنے والے نہیں ہے، کفار ان کو قتل کر دیں گے. لیکن جب وہ تم کو صحیح سالم دیکھیں گے تو اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ یہ دیہاتی لوگ آپ سے کہیں گے کہ ہمارے اموال اور ہمارے اہل گھر والوں نے ہمیں مشغول کر دیا، ہم تو ان کے کام کاج کے اندر تھے. اور اپنے گھر والوں کی خبر گیری کرنا یہ تو اللہ کا حکم ہے، اور گھر والوں کی خبر گیری کرنا اس سے تو یہ نبی آپ راضی ہو، تو ہم تو خبر گیری کرنے کے لیے رک گئے تھے، ورنہ ہمارا بھی ارادہ آنے کا تھا. لیکن اس فریضے کی بنیاد پر ہمارے مال کی اصلاح گھر والوں کے لیے کرنا ضروری تھا، کیونکہ جب تک ہم کھیتوں کی اور اپنی دکانوں کی اصلاح نہیں کریں گے وہاں تک اولاد کو کیا کھلائیں گے. تو ہم تو اسی مال کی اصلاح میں رہے اور گھر والوں کی اصلاح کے اندر رہے. اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں کہ یہ لوگ اپنی زبان سے وہ بات کہتے ہیں جو ان کے دلوں کے اندر نہیں ہے. یہ زبانی جمع خرچ ہے. اور وہ لوگ آپ کو یہ کہیں گے آپ جاؤ گے تو کہ یار یہ مسلمان تو صحیح سالم واپس لوٹ آئے، ہم تو یہ سوچ رہے تھے کہ یہ واپس نہیں آئیں گے، کفار ان کو اپنا لقمہ تر بنا لیں گے. لیکن آپ کو واپس جاتا دیکھ کر کے وہ کہیں گے کہ ہم مال و اولاد کی بنا پر نہیں آ سکے تو ہمارے لیے استغفار کرو. گویا کہ وہ یہ چاہتے تھے کہ ہمارا عذر بہت ہی مضبوط ہے، اس بنا پر آپ ہمارے لیے اللہ سے استغفار کرو تاکہ اللہ ہمیں معاف کر دے. لیکن اللہ نے پہلے سے ہی بتلا دیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ یہ لوگ اپنی زبان سے یہ بات کہتے ہیں، یہ ان کے دلوں کی بات نہیں ہے. ان کے دل میں تو کچھ اور شور سمایا ہوا تھا، کیونکہ انہوں نے اپنی عافیت اسی میں سمجھی کہ گھر پر بیٹھے رہو، وہاں گئے تو مر گئے، یہ ان کے دلوں کے اندر تھا. لیکن اب زبانی جمع خرچ کر رہے ہیں کہ مسلمان واپس آ گئے تو اب کیا منہ دکھائیں گے، اس لیے اپنی زبان سے یہ بات کہتے ہیں. ورنہ اپنے گھر پر بیٹھے رہنے کو وہ گناہ ہی نہیں سمجھ رہے ہیں، تو پھر استغفار کیسا؟ آپ سے کہتے ہیں استغفار کرو، تم نے تو گناہ سمجھا ہی نہیں، بلکہ تم تو مذاق کر رہے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کے ساتھ کہ یہ بڑے جنگ کرنے کے لیے آ گئے ہیں، یہ تو کفار کا لقمہ بننے کے لیے جا رہے ہیں. اس طریقے سے مذاق کر رہے تھے، اور اب بات بنا کر کے یہ کہتے ہیں کہ ہم تو اس لیے نہیں آئے. تو زبان سے وہ بات کہتے ہیں جو ان کے دلوں کے اندر نہیں ہے. قل فمن یملک لکم من اللہ شیئا ان اراد بکم ضرا او اراد بکم نفعا بل کان اللہ بما تعملون خبیرا. اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ ان لوگوں کو کہہ دو کہ تمہارے لیے کون کسی چیز کا اختیار رکھتا ہے اگر اللہ تعالیٰ نقصان کا ارادہ کرے یا تمہارے ساتھ نفع کا ارادہ کرے، بلکہ اللہ تبارک و تعالی تمہارے اعمال سے باخبر ہے. یہ بات تو تم نے کہہ دی اور اللہ نے بتلا بھی دیا کہ یہ زبان سے بول رہے ہیں، در حقیقت نہ وہ استغفار کرتے ہیں اور نہ ان کو کوئی عذر ہے، بس وہ آپ کو ایک اچھا لگانے کے لیے کہہ رہے ہیں. لیکن دراصل تو وہ اپنی جان بچانے کے لیے آپ کے پاس نہیں آئے. لیکن ان لوگوں کو معلوم ہونا چاہیے کہ نفع نقصان کا مالک اللہ تبارک و تعالی ہے.
اللہ تبارک و تعالی اگر چاہے تو تم گھر میں ہو اپنے مال اور اپنی اولاد کی حفاظت کے لیے، لیکن تمہارے ہوتے ہوئے بھی اللہ تبارک و تعالی تمہارے مال اور اولاد کا نقصان کر سکتا ہے۔ یہ نہیں کہ تم گھر کے اندر رہے تو تمہارا کوئی نقصان ہی نہیں ہوگا۔ اور دوسرا کہ اگر تم اللہ کے راستے کے اندر نکل جاتی اور اللہ نے ارادہ کیا ہے تم کو نفع پہنچانے کا، تو اس نفع کو بھی کوئی روک نہیں سکتا۔ یہ مسلمان گئے عمرہ کرنے کے لیے اور بعد میں صلح حدیبیہ کر کے آئے، تو کیا ان کے گھر والوں کو اللہ نے نقصان پہنچا دیا؟ وہ نہیں تھے تو بھی تو ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نفع پہنچایا، ان کے گھر والوں کو کوئی بھی نقصان نہیں ہوا۔ تو تم نے یہ کیا سوچا کہ ہم گھر پر رہیں گے تو ہم گھر والوں کو فائدہ پہنچائیں گے، اور ہم گھر پر نہیں ہوں گے تو ہمارے گھر والوں کا نقصان ہوگا؟ تو اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے عقیدے کی اصلاح فرمائی کہ رہتی دنیا تک کہ انسان یہ سوچ لے کہ نفع اور نقصان کا مالک تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہے۔ پوری دنیا تم کو نفع پہنچانا چاہے لیکن اللہ نے نہیں چاہا تو کوئی بھی طاقت تم کو نفع نہیں پہنچا سکتی، اور پوری دنیا تم کو نقصان پہنچانا چاہے لیکن اللہ تم کو نقصان پہنچانا نہیں چاہتا، تو ایسی صورت میں کوئی بھی طاقت تم کو نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ تو در حقیقت کرنے والا اللہ تبارک و تعالی ہے، لیکن تم نے یہ سمجھ لیا کہ ہماری بنا پر ہمارے گھر والوں کو فائدہ ہوگا۔ اللہ کے راستے میں نکلنے کی بات آتی ہے تو سینکڑوں ہزار لوگوں کو پیش آ جاتے ہیں کہ گھر کا کام ہے، کھیت کا کام ہے، فلاں جگہ شادی ہے، فلاں جگہ جانا ضروری ہے، لیکن اپنے دیگر کام ہو کہ ہاسپٹل میں تمہارے لیے جانا ضروری ہوا یا اور کوئی دوسرا کام تم کو باہر ملک جانا ہوا، تو پھر اب تمہارے کام گھر میں کون کرنے والا ہے؟ تو جب تم گھر میں تھے تو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو کرنے والا تھا، اور تم باہر ملک چلے گئے تو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کرنے والا ہے۔ تو جب تم کو اللہ کے راستے میں نکلنے کا کہا جائے تو تم بہانے بازی مت کرو اور اپنے اجر و ثواب کو ختم مت کرو۔ یہ شیطان تمہارے دلوں کے اندر یہ بات ڈالتا ہے، شیطان نے یہ بات ڈالی کہ تم چلے جاؤ گے تو کام بگڑ جائے گا، حالانکہ کام کا بنانے والا اور بگاڑنے والا اللہ تبارک و تعالی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہر جگہ پر تم کو رزق پہنچائے گا اور تمہاری اولاد کو بھی رزق پہنچائے گا، تم نہ ہو تو بھی۔ جب موسیٰ علیہ السلام اپنی زوجہ کو چھوڑ کر کے جاتے ہیں آگ لینے کے لیے، اور وہاں تو پیغمبری مل گئی، اب پیغمبری مل گئی تو اس کے بعد اللہ کا حکم ہوتا ہے کہ تم فرعون کی جانب جاؤ دعوت دینے کے لیے۔ تو موسیٰ علیہ السلام کے دل میں یہ خیال آیا کہ ادھر میرے بیوی بچے ہیں اور میری بکریاں وغیرہ بھی ہے، ان کی حفاظت کون کرے گا؟ میرے بیوی بچوں کا کیا ہوگا؟ تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو فرمایا کہ اس پتھر کے اوپر تم لاٹھی مارو۔ پتھر پر لاٹھی ماری تو اس میں سے دوسرا پتھر نکلا، کہا اس کو لاٹھی مارو، اس میں سے اور دوسرا اس سے بھی چھوٹا نکلا، اور مارو تو اس میں سے ایک تیسرا، اسی طریقے سے 6 یا 7 پتھر نکلے۔ اب آخری جو پتھر تھا اس کے اندر ایک کیڑا تھا اور اس کے منہ کے اندر ہرا پتا تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ ان 7 پتھروں کے اندر ہرا پتا پہنچانے والا کون ہے؟ یہ اللہ ہی تو ہے کہ جس نے ان پتھروں کے اندر ایک کیڑے کے منہ کے اندر ہرا پتا رکھ دیا۔ تو تم انسان ہو کر کے کیا سمجھ رہے ہو کہ ہم گھر پر ہوں گے تو ہی ہمارے گھر والے کھائیں گے پیئیں گے، ورنہ وہ بھوکے رہ جائیں گے، ورنہ ان کا کام کاج کرنے والا کوئی نہیں ہوگا؟ نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کرنے والے ہیں۔ کیا تم نہیں دیکھتے بہت سارے لوگ مر جاتے ہیں حالانکہ ابھی تو بیوی بھی جوان ہے، بچے بھی چھوٹے چھوٹے ہیں، لیکن پھر بھی ایسے ہم بہت سارے واقعات دیکھتے ہیں، اور اچھی طریقے سے یہ بچے بڑے ہو جاتے ہیں، اور ہم جو ماں باپ بچوں کی تربیت کرتے ہیں
اور ان کو اچھے روزگار پر لگاتے ہیں، ان سے بھی اچھے روزگار پر یہ لوگ لگ جاتے ہیں۔ تو ان کو روزگار پر لگانے والا کون، ان کو کھلانے پلانے والا کون؟ اللہ ہی نے تو کسی کے دل کے اندر ڈالا، اس کے چچا کے دل میں، اس کے ماموں کے دل میں، یا اس کے کسی رشتے دار کے دل میں، کہ وہ اس کی بہترین تربیت کرتے ہیں۔ تو در حقیقت نفع اور نقصان کو پہنچانے والا اللہ تبارک و تعالی ہے، اسی پر تمہیں بھروسہ کرنا چاہیے۔ لیکن تم لوگوں نے تو یہ سمجھ لیا کہ ہم گھر پر رہیں گے تو ہی ہمارے بیوی بچوں کے کام نکلیں گے۔ اللہ نے فرمایا اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال سے باخبر ہے، تم جو کچھ بھی کر رہے ہو اس سے باخبر ہے، تمہاری جو نیتیں ہیں ان سے بھی باخبر ہے، تم کیوں خیر کے کام سے رک گئے اور تم کیا کام کرنے لگے، ان تمام کا جاننے والا اللہ تبارک و تعالی ہے۔ وہ عالم الغیب ہے، وہ عالم الشہادہ ہے، تمہارے ہر کام کو جاننے والا ہے، اور جب وہ جاننے والا ہے تو اسی کے مطابق وہ تمہیں جزا یا سزا دے گا، اچھے کام کے اوپر جزا دے گا اور برے کام کے اوپر سزا دے گا۔ اب اللہ تبارک و تعالی اصل ان لوگوں کا توڑ بتلا رہے ہیں، زبان سے تو انہوں نے یہ کہا کہ شغلتنا اموالنا و اہلنا، کہ ہمارے بال بچوں نے اور اموال کی نگہداشت نے ہم کو فرصت نہ لینے دی اور بال بچوں نے اپنے اندر مشغول کر دیا۔ اللہ نے فرمایا ایسی بات نہیں ہے، بل ظننتم ان لن ينقلب الرسول والمؤمنون الى اہلہم ابدا وزین ذلك في قلوبكم وظننتم ظن السوء وکنتم قوما بورا، بلکہ تم نے یہ گمان کر لیا تھا کہ رسول اور مومنین اپنے گھر والوں کی جانب کبھی بھی نہیں لوٹیں گے، اور تمہارے دلوں کے اندر یہ بات مزین کر دی گئی اور تم برا گمان کرنے لگے، اور اس برا گمان کرنے کی بنا پر تم ہی ہلاک کرنے والی قوم بن گئے۔ اللہ نے اب اصلی ان کا چور بتلایا کہ تم کیوں نہیں گئے، بال بچوں کی بنا پر نہیں، ورنہ تمہارے اور کام سے تو تم جاتے ہو، اس وقت تمہارے بال بچوں کی نگہداشت کون کرتا ہے؟ اصل بات یہ تھی کہ تمہارا گمان یہ تھا، اور تم آپس میں ایک دوسرے کو یہ بات کہتے بھی تھے کہ یہ محمد ہم کو لڑانے کے لیے لے جا رہا ہے مکہ والوں کے پاس، حالانکہ مکہ کے اندر بڑے بڑے پہلوان اور سورما ہے اور ایسے نیڈر لوگ ہیں کہ جو محمد کے گھر میں آ کر کے مدینہ آ کر کے ان پر حملہ کرتے ہیں اور ان کو قتل کر دیتے ہیں، اور آج یہ چاہتے ہیں کہ ہم ان سورما لوگوں کے گھروں کے اوپر جائیں، تو یہ تو موت کے منہ میں جانا ہوا، یہ تو اژدہے کے منہ میں خود اپنے آپ کو داخل کرنا ہے، یہ تو خودکشی کے مترادف ہوگا۔ اس طریقے سے تم ایک دوسرے کو کہہ رہے تھے، تو اصل تمہارا یہ گمان تھا کہ یہ موت کے منہ میں جا رہے ہیں، اور دیکھ لینا یہ مسلمان کبھی بھی واپس نہیں آئیں گے، کفار مار مار کر کے ان کا کچمبر نکال دیں گے اور ایک بھی مسلمان واپس نہیں لوٹے گا، یہ تمہارا گمان تھا۔ وَزُيِّنَ ذَلِكَ فِي قُلُوبِكُمْ، اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں کہ نیک کام سے روکنے کے لیے شیطان تمہارے دلوں کے اندر کوئی بات ہوتی ہے اس کو مزین کر دیتا ہے، بات تو اچھی نہیں ہوتی لیکن شیطان اس کو برابر مزین کر دیتا ہے، زینت والی کر دیتا ہے، اس سے وہ سمجھتا ہے کہ اچھا ہوا میں اس کام کے لیے نہیں گیا، اگر میں اس کام کے لیے جاتا تو یہ نقصان ہو جاتا، وہ نقصان ہو جاتا۔ تو وَزُيِّنَ ذَلِكَ فِي قُلُوبِكُمْ، شیطان نے یہ بات تمہارے دلوں کے اندر مزین کر دی، اور اب تم کو یہی بات اچھی لگنے لگی کہ ہم نہیں گئے تو یہ ہم نے دور اندیشی اور عقل مندی کا کام کیا، اور اگر ہم جاتے تو ہمارے بال بچے یتیم ہو جاتے، ہماری بیویاں بیوہ ہو جاتی۔ تمہارے دلوں میں اس طریقے سے شیطان نے بات کو مزین کر دیا کہ تمہارا نہ جانا کتنا فائدہ مند ہے، اور اس سے تو اللہ راضی ہو جائے گا، بیوی بھی راضی، بچے بھی راضی، اور جان بچ گئی، اور خودکشی کرنا یہ تو گناہ کبیرہ ہے، اور مکہ میں جانا یہ خودکشی کے مترادف ہے، آبگھات کے قائم مقام ہے، اس لیے ہم نہیں گئے تو بہت اچھا کیا۔
اللہ نے فرمایا کہ یہ شیطان نے تمہارے دلوں کے اندر بات مزین کر دی اور تم برا گمان کرنے لگے. تمہارا گمان رسول کے ساتھ اور مومنین کے ساتھ غلط تھا. اس غلط گمان کی وجہ سے تم خود ہلاک ہونے والے بن گئے. وَكُنْتُمْ قَوْمًا بُورًا. مسلمان تو ہلاک نہیں ہوئے، اور اگر بالفرض مسلمانوں کو کفار قتل بھی کر دیتے تو وہ تو شہید ہوتے اور ان کو اجر جزیل ملتا. لیکن اللہ تبارک و تعالی نے اس سے بھی ان کو بچا لیا اور تمہاری امیدوں کے برخلاف ان کو سرخ رو بنا کر کے واپس بھیجا. اب تو تم دیکھتے ہی رہ گئے اور بہانہ بازی بھی کرنے لگے تو ہم تو بال بچوں کی بنا پر نہیں آئے. حالانکہ یہ اصل بات تمہارا رسول اور مومنوں کے ساتھ برا گمان تھا، اور اس برے گمان کی بنا پر تم لوگ ہلاک ہونے والے بن گئے. وَمَن لَّمْ يُؤْمِن بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ فَإِنَّا أَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ سَعِيرًا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک قاعدہ کلیہ بتلا دیا کہ جو بھی اللہ رسول پر ایمان نہیں رکھے گا تو ہم نے کافرین کے لیے دہکتی ہوئی آگ تیار کی ہے. یہ قانون کلی قیامت تک کے لیے بتلا دیا گیا کہ جب تم کو اللہ کے راستے میں بلایا جائے، جب تم کو جہاد کے لیے بلایا جائے یا قومی مسئلہ کے لیے بلایا جائے تو تمہیں حاضر ہو جانا ہے، بہانے بازی نہیں کرنا ہے. شیطان تمہارے دلوں کے اندر طرح طرح کی باتیں ڈالے گا اور اس کو مزین کر کے بتلائے گا کہ ہم عقل مندی کا کام کر رہے ہیں. نہیں، اسلام کی حفاظت کے لیے، قوم کی حفاظت کے لیے تمہارا نکلنا ضروری ہے، اور اگر تم نہیں نکلتے تو شیطانی جھانسے کے اندر آ گئی. ان کے لیے اللہ نے یہ وعید بیان فرمائی کہ جو بھی اللہ اور رسول پر ایمان نہیں رکھتا اور اپنے نفس پر چلتا ہے اور شیطان نے جو بات مزین کر دی اس کے پیچھے چلتا ہے، تو پھر ہم نے تو ان کافروں کے لیے دہکتی ہوئی آگ تیار کی ہے. تمہارے لیے جہنم کی آگ تیار ہے، اس میں ہمیشہ جلنا پڑے گا. تھوڑی دیر کے لیے تم دنیا کی مشقت کو برداشت کر لو گے اور اللہ کے احکام کو بجا لاؤ گے تو ہمیشہ کی جنت کے تم مستحق بن جاؤ گے. اور اگر تھوڑی سی لذت کے لیے تم نے اللہ کے احکام کو پسے پشت ڈال دیا اور گناہوں کی لذت کے اندر تم پھنسے رہے تو یہ گناہ کی لذت یہ تو ختم ہو جائے گی، لیکن یہ دوزخ کی جو سزا ہے وہ ابد الآباد تک رہے گی. کبھی بھی یہ دن ختم ہونے والے نہیں. جیسے کہ اس دن مثال دی تھی کہ دنیا بھر کر کے کنکر ہو، یہ کنکر تو ختم ہو سکتے ہیں، لیکن آخرت کی جو میعاد ہے، جنت کی جو میعاد ہے، جہنم کی جو میعاد ہے وہ کبھی بھی ختم نہیں ہوگی. تو ایک تھوڑی سی لذت کے لیے گناہ کو مت کرو. یہ لذت تھوڑی دیر میں ختم ہو جائے گی، گزر جائے گی، لیکن تمہارا گناہ سدا کے لیے قائم رہے گا اور ہمیشہ کے لیے تمہیں دوزخ کے عذاب کے اندر جلتا رہنا پڑے گا. اور تھوڑی سی مشقت کے خاطر تم نیکیوں کو چھوڑ مت دو. تھوڑی سی بھی نیکی کرو گے تو تم اللہ کے وہاں دیکھو گے فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ کہ کوئی ذرہ برابر بھی فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا خیر کا کام کرے گا تو اس کو دیکھ لے گا. وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ اور کوئی ذرہ کے برابر اگر شر دیکھے گا تو وہ بھی دیکھ لے گا. ذرہ کہتے ہیں ایک تو چھوٹی سی چونٹی، اور ذرہ کا ایک دوسرا مطلب یہ ہے کہ جب دھوپ اگر کسی سائے دار جگہ کے اوپر آ رہی ہو تو وہاں پر یہ جو سیدھی لکیر روشنی کی بنتی ہے، اس روشنی کے اندر چھوٹی چھوٹی چیزیں اڑتی ہوئی معلوم ہوتی ہے، بالکل چھوٹی چھوٹی، جس کو ہم اپنے گھروں کے اندر دیکھتے ہیں کہ جب کبھی روشنی آ جاتی ہے یا کوئی گھر وغیرہ ہے اور وہاں سے اوپر سے روشنی گھر کے اندر آتی ہے تو اس دھوپ کے اندر چھوٹی چھوٹی چیزیں اڑتی ہوئی نظر آتی ہے. ان کو ذرات کہتے ہیں. اور ان میں سے ایک ذرہ جس کو تم پکڑ بھی نہیں سکتی، ایک چھوٹا سا ذرہ، اگر تم ایک ذرہ برابر بھی نیکی کرو گے تو اللہ کے وہاں اسے دیکھ لو گے، اور ذرہ برابر گناہ کرو گے
تو بھی اس کو دیکھ لو گی، اور قیامت کے دن تم تعجب کرو گے کہ ما لہذا الکتاب لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها، کہ اس نامہ اعمال کو کیا ہو گیا کہ ایک چھوٹی سی میں نے نیکی کی وہ بھی لکھ لیا ہے، میں نے ایک چھوٹا سا گناہ کیا مجھے تو خیال بھی نہیں تھا، میں نے تو مذاق کر لی، میں نے تو کسی کو ستا لیا، میں نے تو کسی بڈھے کو کچھ کہہ دیا اور اس کی مذاق بھی کی اور اس کے کام نہیں لگا، اور میں نے تو کبھی کسی کی مدد کر دی اور مجھے تو خیال بھی نہیں تھا، تو اس مذاق کرنے کا چھوٹا سا یہ جو گناہ وہ بھی اس میں لکھا ہوا ہے، اور میں نے ایک چھوٹا سا کسی کا کام کر دیا وہ نیکی بھی لکھی ہوئی ہے۔ اس لیے کسی نیکی کو چھوٹا سمجھ کر کے اس کو چھوڑو مت، اور کسی گناہ کو چھوٹا سمجھ کر کے اس کو کرو مت، اس لیے کہ چاہے چھوٹا ہو یا بڑا گناہ اس کا طالب اللہ کے وہاں پر ہوگا، اور نیکی چھوٹی ہو یا بڑی اس کا اجر اللہ تبارک و تعالیٰ کے وہاں ہوگا۔ اس لیے تم اللہ اور رسول کی نافرمانی مت کرو، اگر تم ایمان نہیں لاؤ گے تو ہم نے دہکتی ہوئی آگ تیار کی ہے، چھوٹے گناہوں کے لیے بھی اور بڑے گناہوں کے لیے بھی۔ وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اللہ ہی کے لیے ہے آسمان و زمین کی حکومت۔ آج جس کی حکومت ہے ہم اس کے پاس جاتے ہیں، ابھی بی جے پی کی حکومت چل رہی ہے تو لوگ ان کا کانٹیکٹ کرتے ہیں، ہر کام کے لیے روڈ بھی بنانا ہو تو ہمیں ان کا کام لینا پڑتا ہے، اور اگر ہمیں کوئی سڑک کے علاوہ پل بنانا ہو، ہاسپٹل بنانا ہو، اسکول بنانا ہو، کوئی بھی رفاہی کام کرنا ہو تو جس کی حکومت ہوتی ہے ان کا ساتھ لینا پڑتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے تو آسمانوں کی بھی حکومت ہے اور زمینوں کی بھی حکومت ہے۔ یہ دنیا والوں کی حکومت تو زمین پر اور زمین کے مخصوص خطے کے اوپر، اور مخصوص خطے کے اندر بھی سب کے دلوں کے اوپر نہیں، ان کے ظاہر کے اوپر ہے۔ دل سے ماننے والے تو جو ان کے وفادار ہے وہی، ورنہ دل سے ماننے والا ہر ایک نہیں ہوگا، کیونکہ جو آدمی برا کام کرتا ہے دل سے ان کو کوئی پسند کرتا نہیں ہے، تو بری حکومت ہوئی تو ان کو کوئی بھی پسند نہیں کرتا۔ ہاں ان کی حکومت ہے ہمارے ظاہر کے اوپر اور زمین کے ایک مخصوص حصے کے اوپر، لیکن اللہ کی حکومت لوگوں کے جسموں پر بھی ہے، لوگوں کے قلوب کے اوپر بھی ہے۔ وہ تمہاری زندگی کا بھی مالک ہے، وہ تمہاری موت کا بھی مالک ہے، وہ تمہارے ہر پل پل کا مالک ہے، وہ جو چاہتا ہے وہ تمہارے ساتھ ہوتا ہے۔ تو حکومت تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہے، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہمیں درخواست کرنا چاہیے، اسی سے لو لگانا چاہیے۔ یغفر لمن یشاء ویعذب من یشاء، اللہ جس کو چاہے اس کو معاف کر دیتا ہے اور جس کو چاہے اس کو عذاب دیتا ہے۔ یہ اللہ کی مشیت کے اوپر موقوف ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے قانون بنایا ہے کہ میں اچھے کام کرنے والوں سے راضی ہوتا ہوں، برے کام کرنے والوں سے میں ناراض ہوتا ہوں۔ ہاں اللہ تبارک و تعالیٰ چاہے تو اچھے لوگوں کو بھی ان کی اچھائی کے باوجود جہنم میں ڈال دے، کوئی اس کو پوچھنے والا نہیں ہے، اور برے لوگوں کو برائی کے باوجود اگر اللہ تبارک و تعالیٰ جنت میں ڈال دے تو کوئی اس کو پوچھنے والا نہیں ہے۔ وہ جس کی چاہے مغفرت کرتا ہے، جس کو چاہے عذاب دیتا ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ حکمت والا ہے، اور جو حکیم ہوتا ہے وہ اچھے کاموں سے راضی ہوتا ہے اور برے کاموں سے ناراض ہوتا ہے۔ ورنہ اس کی حکومت کا تقاضا تو یہ ہے کہ تمہارے نیک کام ہو تو بھی تم دعویٰ نہیں کر سکتے کہ یا اللہ مجھے جنت میں کیوں داخل نہیں کرتا، میں تو 5 وقت کا نمازی تھا، یہ ہمارا کوئی بھی دعویٰ چلے گا نہیں۔ ہاں اللہ تبارک و تعالی نمازوں کی بنا پر اپنی حکمت سے مغفرت فرمائے گا۔ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا، اور اللہ تبارک و تعالی بڑے بخشنے والے اور بڑے مہربان ہے۔ تو بخشنے والی ذات اللہ تبارک و تعالی کی ہے، اور اللہ تبارک و تعالی رحمت والا ہے، اور جو آدمی رحیم ہوتا ہے ان کی تو اللہ تبارک و تعالی مغفرت کر دیتا ہے۔ ایک کافر کے متعلق آتا ہے کہ وہ ہمیشہ
اپنے بت کو پکارتا تھا، یا صنم یا صنم یا صنم، بدھب آ گیا وہاں تک یا صنم، لیکن غلطی سے اس کی زبان سے نکل گیا یا صمد۔ اللہ نے فوراً کہا کہ میرے بندے بول، تو کیا چاہتا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ سے اس وقت کے پیغمبر نے عرض کیا کہ یا اللہ، یہ پوری زندگی بت کو پکارتا رہا، آپ کو تو اس نے پکارا نہیں، اور ابھی جو پکارا وہ غلطی سے اس کی زبان سے نکل گیا، وہ تو صنم ہی کہنا چاہتا تھا لیکن صمد کہہ دیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ میں تو اس کی پوری زندگی انتظار کرتا رہا کہ میرا بندہ کب مجھے پکارتا ہے، میں فوراً اس کی پکار کو قبول کروں۔ اجیب دعوت الداعی اذا دعانی، کہ میں جب میرا بندہ مجھے پکارتا ہے تو اس کی پکار کو سنتا ہوں۔ تو کوئی صحیح دل سے، کوئی دل کی گہرائیوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ کو پکارتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی بات کو سنتا ہے۔ سیقول المخلفون اذا انطلقتم الى مغانم لتأخذوها ذرونا نتبعکم، اور یہ پیچھے رہ جانے والے آپ کو کہیں گے جب آپ ان کے پاس جاؤ گے اور وہاں سے آپ مال غنیمت حاصل کرنے کے لیے جاؤ گے تو وہ کہیں گے کہ آپ ہم کو چھوڑ دو تاکہ ہم بھی مال غنیمت حاصل کریں اور ہم کو آپ کے ساتھ آنے دو۔ یریدون ان یبدلوا کلام اللہ، وہ اللہ کے کلام کو بدلنا چاہتے ہیں۔ قل لن تتبعونا، آپ ان کو کہہ دو کہ آپ ہمارے پیچھے ہرگز نہیں آؤ گے۔ ایک پیشین گوئی اوپر والی آیت میں فرمائی کہ یہ لوگ بہانہ بازی کریں گے کہ شغلتنا اموالنا واہلونا، مال اور اولاد نے ہمیں مشغولی کے اندر ڈال دیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ایک دوسری پیشین گوئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرماتے ہیں کہ صلح حدیبیہ کے بعد جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم واپس جا رہے تھے تو اللہ نے آپ کو خوشخبری دے دی کہ فتح مکہ کے بجائے ہم نے آپ کو یہ صلح حدیبیہ جو کرا دی یہ فتح مبین ہے، اور فتح مکہ ان قریب ہونے والا ہے۔ سمجھ لو کہ اب مکہ بھی فتح ہو گیا، لیکن اس سے پہلے ہم خیبر، اس کے اوپر آپ کو غلبہ دے دیں گے اور خیبر آپ کے ہاتھ پر ہم فتح کرا دیں گے۔ اور خیبر چونکہ یہودیوں کا علاقہ ہے اور یہودی بڑے مالدار ہوا کرتے ہیں، اس لیے اب یہ لوگ جن کو کہا گیا تھا کہ چلو عمرہ کے لیے، تو وہ نہیں آئے کہ نہیں یار یہ تو موت کے منہ کے اندر جانا ہے۔ لیکن اللہ نے فرمایا کہ اب آپ جب گھر واپس جاؤ گے اور وہاں سے جب خیبر کی فتح کے لیے آپ جاؤ گے تو یہ لوگ کہیں گے کہ ہمیں بھی آنے دو، ہمیں بھی خیبر آنا ہے، لیکن آپ ان کو کہہ دینا لن تتبعونا، آپ ہمارے ساتھ نہیں آؤ گے۔ اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بتلا دیا تھا کہ فتح خیبر کے لیے، خیبر کو فتح کرنے کے لیے انہی لوگوں کو جانا ہے جو لوگ صلح حدیبیہ کے اندر شریک تھے، دوسروں کو آنے کی بالکل اجازت نہیں ہے۔ لیکن یہ لوگ چاہتے تھے کہ ہم آئے، کیوں؟ انہوں نے دیکھا کہ مکہ میں جو کہ جیالے اور بہادر تھے، یہاں سے یہ بے خوف و خطر واپس آ گئے، تو خیبر والے تو اتنی شان و شوکت والے نہیں جتنی شان و شوکت والے مکہ کے مشرکین تھے، یہ یہود اتنی شوکت والے نہیں ہے۔ اور دوسرا کہ وہ دیکھ رہے تھے کہ یہ مالدار بھی بہت ہے یہود، تو خاصا مال غنیمت ہم کو مل جائے گا، اس لیے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہیں گے، اللہ نے پہلے سے کہہ دیا کہ تم ہم کو آنے دو، لیکن اللہ نے فرمایا کہ یہ جب تم سے کہے کہ ہم کو آنے دو تو آپ کو منع کر دینا ہے، لن تتبعونا۔ یہ لوگ چاہتے ہیں کہ اللہ کے کلام کو بدل دے، کیونکہ اللہ نے آپ کو خبر دے دی ہے کہ آپ کے ساتھ خیبر کی فتح کے لیے تو وہی آئیں گے جو حدیبیہ میں شریک تھے، یہ حدیبیہ میں شریک نہ ہونے والے آ جائے تو گویا کہ اللہ کا کلام بدل گیا، اور اللہ کا کلام کبھی بدلتا نہیں۔
اللہ کا جو کلام نکل گیا اسی کے مطابق ہوتا ہے، اس کے خلاف ذرہ برابر بھی ہوتا نہیں ہے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ یریدون ان یبدلوا کلام اللہ، یہ لوگ اللہ کے کلام کو بدلنا چاہتے ہیں، ایسا ہرگز نہیں ہوگا، ان کو ہمارے ساتھ نہیں آنا ہے۔ کذالکم قال اللہ من قبل، اور اللہ تبارک و تعالی نے اس سے پہلے ایسا ہی کہا، اللہ نے ہمیں پہلے سے کہہ دیا، یعنی یہ جو خیبر کے لیے جا رہے ہیں یہ تو سن 7 ہجری کے اندر، لیکن ہم کو اللہ نے 6 ہجری میں صلح حدیبیہ سے واپس لوٹنے کے وقت گزشتہ سال ہی کہا تھا کہ ان لوگوں کو آپ کہہ دینا کہ آپ کو ہمارے ساتھ نہیں آنا ہے۔ تو ان کو آپ بتلا دینا کہ یہ تو اللہ نے پہلے سے کہہ دیا، آج کی بات نہیں ہے کہ آج مجھے نہ کہا، بلکہ اسی وقت نہ کہہ دیا تھا جب یہ صلح حدیبیہ تم کو ہم نے عطا کی تھی، اسی وقت اللہ تبارک و تعالی نے یہ کہہ دیا کہ ان لوگوں کو اب ساتھ میں نہیں لینا ہے۔ تو اس کے بعد پھر فتح خیبر کے لیے مسلمان جاتے ہیں اور کافر لوگوں کو اس میں ساتھ، یہ کافر نہیں بلکہ وہ دیہاتی لوگ جو نہیں آئی، ان میں بعض مسلمان بھی تھے، بعض منافق بھی تھے، ان کو ساتھ میں نہیں لے جاتے ہیں۔ تو اس کے اوپر کافر لوگ کہتے ہیں کہ حسد کرتے ہو، اللہ نے فرمایا کہ یہ حسد نہیں ہے بلکہ اللہ کے قول کو پورا کر رہے ہیں۔ تو انشاءاللہ اب خیبر کا واقعہ انشاءاللہ آئندہ کل بیان کریں گے۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن المجید ونفعنا وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم وصلی اللہ تعالی علی سیدنا